أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما مولانا والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وكل بأرشد مدخل صدق وآخر بمخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة آیت نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ فتح اس کی بہت تفصیل عرض کروں گا. اس سے پہلے کل ایک آیت ہم نے جو آخری آیت پڑھی تھی سورہ محمد کی آخری آیت میں کہا تھا کہ ہاں تم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فإنما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی. وہاں ایک جو دوستوں سامنے دوسری آیت کا بھی اشارہ کیا تھا وہ تھی ومن یوق نفسہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. میں نے کل شاید بلکہ حکمت ایسے پڑھا تھا فَأُولَئِكَ فَوْزًا عَظِيمًا، جبکہ یہ نہیں تھا. اس آیت کا آخری حصہ تھا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. فائزون یعنی کامیاب لوگ ہیں. فاضہ کا معنی بھی یہی ہے، فاضہ فوزاً عظیمہ جو میں نے کل پڑھا تھا وہ بھی کامیابی کا معنی ہے. یہاں بھی فاولئک هم المفلحون. مفلح بھی وہی ہوتا ہے جو اپنی کھیتی کا ثمر اٹھاتا ہے، فلاح کرتا ہے، جو فلاح پاتا ہے. فلاح کہتے ہیں کسان کو جو کامیابی سے اپنی کسانداری کرتا ہے. تو مفلح وہ ہوتا ہے جو کمپلیٹ کر کے اپنا ثمر اٹھا لے، کامیاب ہو جائے. تو بہرحال آیت کا آخری حصہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ہے. یہ جو وعلیکم السلام وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قرآن میں 2 دفعہ ذکر ہوا ہے. 2 دفعہ یہ آیت اسی طرح تکرار ہوئی ہے، لیکن لفظ جو وہاں بولا گیا ہے وہ یوقا ہے. یہ وقع یقی سے ہے. جو 2 صرف کے ماہر ہیں وہ جانتے ہیں کہ وقع یقی اس کا جب مجبور بنتا ہے تو یقی کا مجبور بنتا ہے کیا؟ یوقا. ٹھیک ہے، تو اس کا مجبور بنتا ہے اور دونوں آیتوں میں مجبور ہی استعمال کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ کام یعنی اپنے نفس کی اس بری خواہش کو روکنا، بچنا
بری خواہش یا یہ جو انسان کے اندر ہے کہ مال کو کیا کرتا ہے، اپنے پاس کھینچ کے رکھتا ہے، دوسروں کو دینے پر راضی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس بری خصلت سے بچا ہوا ہے، یوگا کا مطلب ہے کہ بچایا گیا ہے، بچا ہوا ہے، یہ مجبور اس لیے استعمال کیا ہے خدا کریم نے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر خدا کسی کو بچائے تو وہ بچ سکتا ہے۔ یوگا یعنی جس کو بچایا گیا ہو، جس کو سیو کیا گیا ہو، بچایا گیا ہو، تو خدا کہتا ہے کہ یہ لوگ بہت فلاح پانے والے ہیں۔ بس خدا کی مدد کے بغیر آدمی بخل سے بچ نہیں سکتا ہے، اس حرص سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اگر آپ کو چاہیے کہ آپ حرص سے بچیں، بخل سے بچیں، تو بار بار خدا کریم کی بارگاہ میں درخواست دیں کہ اے اللہ ہمیں اس قسم کی عادت خصلت اور اس طینت سے محفوظ فرما، ہمیں اس سے دور فرما۔ تو پھر ہو سکتا ہے خدا کریم انسان کے اندر یہ وتیرہ ڈالے، نہیں تو بڑے سے بڑے متقی، بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے کیا سے کیا اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب مال اور دولت کے خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ان پر کیا ہو جاتا ہے، اچھا خاصا پریشر پڑ جاتا ہے۔ تو یہ کام آسان نہیں ہے، اس لیے خدا کریم نے یہ کہا ہے کہ جو بچایا جائے، جو بچ جائے انسان، جس کو خدا بچا لے تو وہ فلاح پا گیا۔ یہ پچھلی ہماری جو مجلس تھی، محفل تھی، اس حوالے سے یہ بات مکمل کرنے کے لیے عرض کی ہے کہ وہ آیت اگر آپ لوگ ذہن میں رکھتے ہیں تو اس کو ٹھیک کر لیں کہ آیت اس طرح وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آج جس سورت کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں وہ سورہ فتح ہے۔ سورۃ الفتح کب نازل ہوئی ہے؟ جب رسول خدا مدینہ میں موجود تھے تو تھوڑا سا ریلیکس ٹائم آیا درمیان میں۔ پہلے سال جنگیں، بلکہ دوسرے سال جنگ بدر ہوئی، اگلے سال جنگیں احد ہوئی، اس کے بعد چوتھے سال ظاہراً جنگ احزاب ہو گئی۔ ان تینوں جنگوں میں یہ جنگ کون سی جنگیں تھیں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگیں ان کو کہنا مشکل ہے، یہ دفاعی نظام تھا، یعنی دوسرے آئے حملہ کرنے کے لیے انہوں نے ان کو روکا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ یہاں سے کوئی جنگی تیاری کر کے، کسی پر حملہ کر کے کسی کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے، نہ ہی کسی کی زمین پر، نہ ہی لوگوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ تیار ہو کے لشکر آئے تھے۔ آپ جانتے ہیں یا جان لیں کہ مکہ اور مدینے کے درمیان 400 کلومیٹر ہے۔ دوستوں آپ جانتے ہیں یہاں سے 400 کلومیٹر کون سا شہر ہمارا دور ہے؟ کوئی اگر بتا دے، ہم چکوال میں ہیں اور یہاں سے کون سا شہر 400 کلومیٹر دور ہو سکتا ہے؟ کسی کے دل میں ہے؟ نہیں ہے تو آپ کو بتا دوں کہ یہاں سے لاہور 250 کلومیٹر ہے، بلکہ 300 کے قریب ہے، مختلف سڑکوں میں فرق کے ساتھ 300 ہے، تو 100 کلومیٹر مزید بھی آگے چلے جائیں تو پھر 400 کلومیٹر ہوگا۔ لگ بھگ ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان نہیں، ڈیرہ غازی خان یا توسا جو ہے نا، یہاں سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا، تقریباً 400۔ تو اتنا فاصلہ ہے مکہ سے لے کر مدینہ تک، 400 کلومیٹر۔ اور یہ لوگ کس طرح اس وقت آئے تھے؟ یہ ایسے تھوڑی آئے تھے کہ بھائی گاڑیوں پہ یا جہازوں پہ یا ٹینکوں پہ یا ایسے ہی پیدل اور گھوڑوں اور اونٹوں پر لشکر لے کے آئے اتنے دور سے۔
آپ خود سوچ لیں گے کہ اتنے دور سے جو ہے وہ اتنا اہتمام کر کے آئے ہوں تو ان کے اندر کتنا بغض اور کتنی دشمنی ہو سکتی ہے کہ وہ اتنی زحمت کر کے آ رہا ہے کہ جو دشمن 400 کلومیٹر دور بیٹھا ہے اور اس کی طاقت بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ وہاں سے تیار ہو کے آ جاتا ہے۔ جنگ بدر میں آیا، پھر جنگ احد میں آئے، پھر جنگ احزاب میں۔ جنگ احزاب کا نام احزاب اس لیے ہے کہ انہوں نے پورے جزیرۃ العرب سے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آئے تھے۔ بہت سارے حزب اس میں شامل تھے، بہت سارے حزب جب شامل تھے تو اس لیے اس کو کہتے ہیں جنگ احزاب۔ سارے ہی آ گئے تھے، یعنی اب کوئی بھی باقی نہیں ہے۔ جو ان کا اتحادی تھا سب کو کہا تھا کہ اس جنگ میں ہمارے ساتھ آئے، سب آئے تھے۔ اسی لیے یہ عمرو بن عبد ود اور دوسرے تیسرے یہ ان کے اپنے تو پہلوان نہیں تھے، یہ مختلف قسم کے جنگی پہلوان پورے جزیرۃ العرب میں جو مشہور تھے سب کو انہوں نے بلایا ہوا تھا۔ تو بہرحال اس میں بھی شکست ہوئی ان کو، تو تھوڑے سے جو ہے نا مسلمان کس میں آ گئے، ریلیکس تھوڑے سے ہو گئے، تھوڑے سے آسانی میں آ گئے۔ تو حضرت نبی کو ایک خواب آئی، انہوں نے دیکھا کہ ہم سارے اکٹھے مسلمان جتنے ہیں یا زیادہ تر حرم مکہ میں گئے ہوئے ہیں اور عمرہ ادا کر رہے ہیں، حرم میں داخل ہو رہے ہیں، وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہاں عبادات کر رہے ہیں، عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ حضرت نے یہ اپنا خواب مسجد میں اصحاب کے سامنے بیان فرمایا کہ ایسے میں نے دیکھا ہے کہ ہم اس طرح کر رہے ہیں۔ تو کتنے سالوں سے ویسے بھی وہ عادی تھے، پہلے سارے مکہ میں رہتے تھے تو عادی تھے کہ ہر روز ایک دفعہ کعبے کا چکر لگاتے تھے، طواف کرتے تھے۔ تو جو لوگ اتنی دیر تک دور ہو گئے ہیں تو ان کے اندر ایک اشتیاق پہلے ہی موجود تھا اپنے وطن کی طرف جانے کے لیے۔ ویسے جیسے آپ ہیں اپنے وطن کی طرف جانے کے لیے کتنا انسان کو کیا ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی کشش ہوتی ہے، چاہے دوسری جگہ پہ جتنا مرضی ہے سوکھا ٹکا رہے، لیکن بس وطن کا نام آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے، ہاں رات کی نیند بھی بندے کی ختم ہو جاتی ہے کہ صبح ہم نے جانا ہے۔ تو اتنا وہ بھی مکہ بھی ان کا وطن تھا جو بیچارے کتنے سالوں سے اب دور ہو چکے تھے اور واپس بھی نہیں جا سکتے تھے، تو وہاں ان کے سارے سلسلے وہاں ہی تھے، رشتہ دار بھی بیٹھے تھے اور ان کی زمینیں اور ان کے مال و مال بھی وہاں کچھ موجود تھے۔ حضرت کا یہ خواب بیان کرنا تو ایک شوق پیدا ہو گیا کہ بھائی چلے جی، ہاں جی۔ تو حضرت نے اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے مکہ۔ بڑی جرأت تھی دشمنوں کے ایریا میں جانا اور وہ بھی تھوڑی سی تعداد میں۔ تو حضرت نے عمرہ کی تیاری کی، 60-70 اونٹ اپنے ساتھ لیے کہ وہاں ہم ان کو ذبح کریں گے، کیونکہ یہ بھی شرط ہوتی ہے حج اور عمرہ کی، تو ویسے بھی وہاں مستحب ہے کہ اس طرح کیا جائے۔ تو کچھ اونٹ لیے اور بغیر جنگی تیاری کے، جنگی تیاری نہیں کی، صرف عمرہ کی غرض سے اپنے جتنے بھی ہو سکتے تھے ان کو ساتھ لیا، اعلان کیا کہ ہم نے عمرے پہ جانا ہے، جن جن نے آنا ہے وہ آ جائیں۔ تو حضرت وہاں سے کوئی ابھی تعداد ادھر انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ کتنے لوگ تھے، تھوڑی تھے، اتنے زیادہ بھی نہیں تھے، وہ سب چل دیے مکہ کی طرف۔ مکہ کی طرف جب گئے تو مکہ سے پہلے جیسے کہ ہر دن سفر کر کر کے شام کو کسی جگہ پڑاؤ کرتے تھے، کیونکہ سارا پیدل ہی ہوتا تھا، اور اونٹوں پر یا پیدل، اونٹوں پر یا پیدل، سب کے پاس اونٹ بھی نہیں ہوتے تھے، گھوڑے نہیں ہوتے تھے، تو سارا کاروان جب جاتا ہے تو وہ اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ اونٹوں کی رفتار جو ہوتی ہے اسی کے ساتھ پیدل والے بھی چلتے ہیں، تو بھگا کے تو لے نہیں جاتے ہیں، آرام سے جیسے قافلے چلتے ہیں اسی طرح جاتے ہیں۔ تو وہ رات کو ریسٹ کرتے تھے، تو وہ جو مکہ سے پہلے پڑاؤ تھا وہاں انہوں نے روکا اپنے آپ کو، اتنے میں خبر ہو گئی قریش مکہ کو کہ بھائی
نبی تو ایک کاروان لے کر مکہ کی طرف آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے بندے بھیجے کہ بھائی جا کر ان کو کہیں کہ مکہ میں آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، ہم آپ کو ادھر، انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کے لیے آ ہی نہیں رہے ہیں، ہم لڑائی کے لیے آ ہی نہیں رہے، ہمارے پاس اسلحہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں ہے، صرف وہ جو عام طور پر وہاں عربوں کے رواج کے مطابق ہر مرد کے پاس ایک تلوار ہوتی تھی یا ایک کچھ نہ کچھ ہوتا تھا، وہ ہے، باقی کوئی کسی قسم کا اسلحہ نہیں ہے، ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے، اور یہ اونٹ بھی موجود ہے، ہم ان کو ذبح کرنے کے لیے لے آئے اور آپ ہمیں اجازت دیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں۔ پھر حضرت نے بندہ ایک بھیجا، پھر دوسرا بھیجا، پھر امتحان ہی ہونا تھا کہ حضرت نے عثمان ابن عفان کو بھیجا کہ جائے ان کو منائے، کیونکہ یہ قریش سے ہی تھے، عثمان ابن عفان بھی قریشیوں میں سے ہی تھے اور بنی امیہ کی لڑی سے تھے، تو یہ جو ہے کہ وہاں تو انہوں نے یوں کیا کہ مذاکرات مانی بھی نہیں بات اور ان کو بھی ادھر روک لیا۔ پہلے جو نمائندے جاتے تھے تو وہ بات کر کے واپس آ جاتے تھے، جب یہ گئے تو انہوں نے ان کو کیا کیا، کچھ زیادہ دیر روک لیا۔ اب جیسے ہی روکا تو کسی واٹس ایپ یہ نے واٹس ایپ کر دیا کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ اب جیسے بیٹھے ہوتے ہیں ویلے، بس دیکھا نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، خبر چڑھا دی، چاہے بعد میں دیکھا جائے گا کہ کتنا نقصان ہو جائے۔ تو کسی نے یہی کام کیا اس وقت کہ فوراً پھیلا دی بات، ایک نے کہی پھر دوسرے نے کہی پھر تیسرے نے، ویسے بھی ڈرے ہوئے تو تھے، یعنی ایک دشمنی کی حالت چل رہی تھی، مسائل تو تھے آپس میں، 3 جنگیں ابھی ہر سال ایک ایک جنگ لڑ چکے تھے، کوئی آسان بات تو نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے عثمان ابن عفان کو مار دیا، انہوں نے قتل کر دیا۔ اس بات کا پھیلنا تھا کہ کچھ جو ہے اپنے مومنین جو ہے یا اپنے جو صحابہ تھے وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ بس اب جنگ ہی کریں گے اور کچھ نہیں ہے، جنگ کی حالت تقریباً ایسے بنا دی۔ تو یہاں حضرت نے اور کچھ نے نہ مانی ہوگی، کچھ جنگ کی حالت دیکھ کر بھاگنے کے چکر میں ہوں گے، تو یہاں حضرت نے کہا ہے کہ اگر آپ ایسے ہی جنگ کے لیے تیار ہیں تو کیا کریں، بیعت کریں ایک دفعہ پھر۔ تو سب نے بیعت کی کہ کوئی بھاگے گا نہیں، بلکہ کیا کریں گے، ڈٹ کے یہاں رہیں گے، اور جیسے تیسے، کیونکہ تیاری جنگ کی ہے نہیں، افراد بھی اتنے نہیں ہیں، دوسرے کے شہر میں آئے ہوئے ہیں اور دوسرے کے فیلڈ میں جنگ کرنا کیا ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو بہرحال جیسے تیسے انہوں نے وہاں بیٹھ کر بیعت کی کہ بھائی ہم رسول خدا کی بات مانیں گے، یہاں سے بھاگیں گے نہیں، تھوڑا سا یہ بنایا، ماحول بن گیا۔ تو پھر اسی طرح مذاکرات، پھر کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ عثمان ابن عفان واپس آ گئے اور ان کو کچھ ہوا نہیں تھا۔ پھر اسی طرح درمیان میں کچھ اور لوگ جو ہے نا ان کو داخل کیا گیا، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہوتے ہیں کچھ علاقے کے بڑے یا دوسرے تیسرے یا جیسے بھی ہے، بالآخر اس بات پر ملتوی ہوئے کہ وہ مذاکرات کرتے ہیں، جنگ نہیں کرتے ہیں، نہ ہم جنگ کے لیے آئے ہیں۔ اس میں طے یہ ہوا کہ اس سال ابھی یہاں سے ہی سارا قافلہ کیا ہو جائے گا، واپس جائے گا، یہاں سے ہی بالکل 400 کلومیٹر کر کے آئے ہوئے ہیں، کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے عمرہ نہیں کرنا، اس سال آپ واپس جائیں، اگلے سالوں میں آئیں گے، آپ کو اجازت دیں گے 2 سال کے بعد۔ ساتھ ہی معاہدہ کیا کہ آپس میں جنگ ہم ختم کرتے ہیں، ساتھ ہی معاہدہ کیا، یہ بھی معاہدے کا حصہ تھا کہ اگر مسلمان کوئی مکہ سے مسلمان ہو کے مدینہ آئے گا تو اس کو واپس بھیجیں گے، اگر وہ چاہیں گے تو، قریشی اگر چاہیں گے تو اس کو واپس بھیجیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمانوں میں سے واپس مکہ گیا
کہ بھائی میں چھوڑ رہا ہوں نبی کو اور میں ادھر جانا چاہتا ہوں، تو اس کو مکی واپس نہیں کریں گے۔ یہ بھی معاہدے کی شرط تھی، بالکل ہی بہت ہی لگتا تھا کہ بہت ہی کمزور قسم کی شرط ہے۔ نبی کریم نے یہ ساری شرائط اوکے کی، بعض اصحاب اس پر بہت کیا ہوئے، سیخ پا ہوئے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو ہماری بڑی توہین ہے اور یہ ہم نہیں مانتے ہیں، بلکہ جیسے کہ ان کی کتابوں میں ذکر ہے، بعض صحابہ نے کہا کہ آج مجھے رسول کی رسالت پہ کیا ہو گیا ہے، شک، کہ یہ اتنا جو ہے یہ اس قسم کا معاہدہ کیا ہے، تو آج مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا شک مجھے ویسے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بار شک تو ہوتے رہتے تھے، لیکن اس لیول کا شک پہلے نہیں ہوا تھا، کہ وہ جملہ ان کا اپنا ہی ہے کہ جتنا شک مجھے اس دن ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا شک نہیں ہوا۔ تو بہرحال جیسے تیسے مان گئے، اب یعنی قبول کیا صرف، لیکن باطل ناخواستہ۔ اب جو ہے باتیں صرف یہاں ختم تو نہیں ہوئی، یہ میں وہ سرسری میں نے بیان کیا ہے، ڈیٹیل بہت ہوگی جو انشاءاللہ آپ خود دوست پڑھ لیں گے۔ یہاں کچھ چیزیں جو ہے وہ خلیفہ ثانی جو ہے ان کا جو مکالمہ نبی کے ساتھ ہوا ہے وہ تھوڑا سا قابل توجہ ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ نے اتنی کمزور شرطیں رکھ لی ہیں، تو نبی نے کہا ہے کہ یہ اسی طرح ہی یہ کمزور نہیں ہے، انشاءاللہ ہمیں اس سے فائدہ ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں کہا تھا کہ ہم حرم جائیں گے، ہم زیارت کریں گے، ہم عمرہ کریں گے، آپ نے تو ہمیں خواب بھی سنا دیا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو پھر وہ آپ کا خواب کدھر گیا؟ اسی طرح مکالمہ کیا ہے، تو وہ آپ نے خواب سنایا تھا، حرم جا رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے خواب سنایا تھا، میں نے خواب دیکھا تھا، میں نے خواب سنایا تھا، لیکن میں نے آپ کو کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال جائیں گے۔ خواب سنایا تھا، خواب بھی آیا تھا اور ہم جائیں گے بھی صحیح، لیکن اس سال کا میں نے نہیں کہا تھا کہ اس سال جائیں گے اور اسی بار جائیں گے۔ خدا کریم نے دکھایا ہے، انشاءاللہ ہم حتماً جائیں گے اور عمرہ بھی کریں گے، اور اس طرح تو بہرحال اس طرح یہ باتیں جو ہے وہ مکمل ہوئیں اور بہت سارے مسائل اس طرح سامنے آئے۔ خدا کریم نے اس جو معاہدہ ہوا ہے مفسرین کے مطابق اسی کو فتح قرار دیا ہے کہ مسلمانوں کی فتح ہے۔ وہ جو ایک شرط تھی جس میں تھوڑا سا گڑبڑیشن ہو رہی تھی کہ بھائی جو مسلمان ہو کر آپ کی طرف جائے گا تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہوگا، واپس کرنا ہوگا، اور جو ادھر سے مسلمانی چھوڑ کر آئے گا ہمارے پاس واپس آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا، اس شرط کا لگتا تو تھا کہ بہت کمزور شرط ہے، لیکن اس شرط کا فائدہ یہ ہوا کہ جو مسلمان ہو کر ادھر جاتا تھا اس کو حضرت واپس کر دیتے تھے۔ واپس جو وہ جاتا تھا تو وہ ایک قسم کا مبلغ جو ہے نا، دین کا مبلغ وہاں پہنچ جاتا تھا، تو وہ جو ہے اپنی تبلیغ اندر سے کیا کرتا رہتا تھا، شروع کیے رکھتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے ایک مسلمان ہوتا تھا، وہ ساتھ ہی اپنی فیملی کو بھی مسلمان کر لیتا، 4 دنوں کے بعد اس کے ہمسائے، اور اس طرح بھی، تو اس طرح ہوتے ہوتے مسلمان زیادہ ہو گئے۔ آخر انہوں نے یہ شرط بعد میں ختم کر دی کہ یہ شرط نہیں ہے، اتنے مسلمان زیادہ ہو گئے ان کے پاس، یعنی وہ جو جاتے تھے مسلمان ہو کر تو دل سے مسلمان ہوتے تھے، پھر وہ واپس بھیج دیے جاتے، جب واپس جاتے تھے تو وہاں وہ ان کو قبول کر لیتے کہ اچھا ہوا تم واپس آ گئے ہو، ان کے پاس نہیں ہو، لیکن وہ ہوتا تو مسلمان ہی تھا، تو مسلمان ہی رہ کر وہ دوسروں کو کیا کرتا رہتا تھا، تبلیغ کرتا رہتا تھا، اور اس طرح ان کا اچھا خاصا اس طریقے سے نقصان ہوا۔ جو یہ سلسلہ ہو گیا، اس کے بعد
حضرت وہاں سے واپس گئے، اور واپس ہونے کے بعد درمیان میں جب جا رہے تھے تو ابھی مسلمان شکست دل تھے، اس طرح کہ بھائی اتنا پیڑا کر کے آئے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے اور بلا مقصد کے حصول کے ہم واپس جا رہے ہیں۔ مسلمان اکثر یہی سمجھ رہے تھے کہ ہمارا مقصد فیل ہو گیا ہے، ہمیں عمرے پہ جانے نہیں دیا گیا ہے، اور ہم بڑے ہی ایسے جیسے بدنامی کے ساتھ اور بڑی ہی شکستگی کے ساتھ اور سب کے سامنے ہماری جو ہے نا بڑی توہین ہو گئی ہے کہ ہم گئے ہیں اور عمرہ بھی انہوں نے کرنے نہیں دیا۔ حضرت نے ان کو کہا تھا کہ عمرہ کرنے دیں، ہم کوئی صلہ نہیں لے جائیں گے، یہ سارے اونٹ بھی وہاں جا کر ذبح کریں گے اور آپ کے لیے گوشت بھی چھوڑ دیں گے، 60-70 اونٹ کا بھائی ذبح کریں گے اور اس کا گوشت ادھر چھوڑ کے آپ کو لیے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو تب بھی وہ مانے نہیں تھے۔ بہرحال جا رہے تھے کہ پھر یہ صورت نازل ہوئی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت نے اعلان کیا کہ آج میرے اوپر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو میرے لیے پوری کائنات سے زیادہ عزیز ہے، قیمتی ہے۔ کیا صورت تھی؟ وہ یہ صورت فتح تھی، جس میں خدا کریم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینہ، اے نبی ہم نے آپ کو کھول دے دی ہے، میرے مطابق ہم نے آپ کے لیے دروازے کھول دیے ہیں، یعنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں، یعنی مشکلیں ختم کر دی ہیں، مشکلیں کم کر دی ہیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ یہاں فتح سے مراد، اکثر مفسرین نے فتح سے مراد یہی فتح لی ہے جو ہم اردو میں فتح سمجھتے ہیں۔ اردو میں فتح کس کو کہتے ہیں؟ جیت کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اسی جیت کے لفظ میں پھنس کر پھر اب اس چکر میں پڑ گئے ہیں سارے مفسرین کہ پتہ چلائیں یہ فتح ہے کون سے والی۔ آیا فتح مکہ مراد ہے، آیا فتح خیبر مراد ہے، آیا فتح کوئی اور فتح مراد ہے، کون سی فتح مراد ہے؟ خدا کریم کہہ رہا ہے کہ میں نے فتح دی ہے، اور فتح سے مراد بھی انہوں نے جنگ میں جیتنے کو قرار دے کر خود اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے مفسرین نے، پھر ڈھونڈنے لگے ہیں کہ یہ فتح مراد کون سی ہے، جبکہ سادہ سا معنی اگر فتح کا کیا جائے، فتح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فتح الباب، اس کا ابتدائی معنی یہ ہے کہ کسی رکاوٹ کو ختم کرنا، کھولنا، دروازہ کھولنا، جیسے فتح الباب۔ تو خدا کریم نے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے رکاوٹیں دور کر دی ہیں۔ رکاوٹیں کیسے دور کی تھیں؟ یہی کہ اس سال انہوں نے صلح کی تھی، صلح سے یہ ہو گیا، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ 10 سال تک جنگ نہ ہونے کا معاہدہ ہو گیا، مسلمان آرام سے اب بیٹھیں گے کہ قریش کی طرف سے کوئی جنگ نہیں ہوگی، یہ بہت بڑی بات تھی۔ دوسرا یہ کہ ان کو اجازت مل گئی کہ اگلے سال آ کر عمرہ کریں، یہ بھی بہت بڑی فتح تھی، کھل تھی، ایک کھل مل گئی تھی۔ تو اسی طرح اس کے نتیجے میں اور کتنی جو ہے نا ان کے لیے اب جو ہے دوسرے یہودیوں سے نپٹنا آسان ہو گیا تھا۔ پہلے تو مشکل تھا، ایک جنگ قریش کے ساتھ دوسری یہودیوں کے ساتھ کھول دیتے، آسان ہو گیا۔ اس آسانی کی وجہ سے 7ویں سال میں انہوں نے فتح خیبر کی۔ فتح خیبر میں اتنے غنیمتیں ملی کہ مسلمان کیا ہو گئے؟ رجے پجے ہو گئے سارے کو، سب کو بڑے جو ہے نا بہت بڑے بڑے وہ مل گئے، انعامات ملے اور غنیمتیں ملی۔ تو ہر حوالے سے کیا ہو گیا؟ کھل مل گئی۔ اصل معنی تو اس کا یہی بنتا ہے۔ یہاں جو ترجمہ فرمایا ہے فتح دی ہم نے، ان فتحنا لک فتحا مبینہ، اور اتنی مبین واضح فتح ہے۔ یہاں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اس فتح سے کیا فتح مکہ مراد ہے یا صلح حدیبیہ مراد ہے یا کوئی اور فتح؟ مفسرین میں اختلاف ہے۔
صاحب کتاب لکھتے ہیں جناب آغائے شیخ محسن نجفی حفظہ اللہ. تو بعض مفسرین اس سے فتح مکہ مراد لیتے ہیں بعض کے نزدیک، لیکن ہمارے نزدیک فتح مبین سے مراد یہی صلح ہے. تو یہ فتح مبین سے مراد صلح ہے، اور فتح مکہ بھی ممکن، جس سے فتح مکہ بھی ممکن ہے. پس فتح کے معنی میں پھنس کر خود کو فتح ڈھونڈنے لگے ہیں کہ وہ فتح ہے کون سی جو حاصل ہوئی، جبکہ فتح کا معنی اگر وہ صحیح سمپل معنی کیا جائے کہ خدا کریم نے اس سے، کیونکہ آپ جب فتح کرتے ہیں نا، فتح کا معنی کامیابی لیتے ہیں، فتح کا معنی جیت لیتے ہیں جنگ میں، تو پھر آگے جا کر پھنس جاتے ہیں کس میں؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ آپ کے کیا ہے اگلے پچھلے گناہ، یہ دوسری جگہ جہاں آ کر کیا ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں. پھر اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ لیغفر کا معنی کرتے ہیں معاف کرنا، اور ہم نے عرض کیا ہوا ہے کہ لیغفر کا معنی معاف کرنا ایک مصداق ہے اس کا. لیغفر کا معنی بہت وسیع ہے. لیغفر کا مطلب ہے کہ کچھ بھی آپ کی کمزوری ہے، خرابی ہے، اس کو دور کرنا. خدا کریم فرما رہے لیغفرک اللہ ما تقدم، جو پچھلی آپ کی کمزوریاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی، اور جو بعد میں ممکنہ کمزوریاں تھیں وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور ذنب کا معنی بھی گناہ نہیں ہے. ذنب کا معنی کیا ہے دوستو؟ ذنب کا معنی ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ کوئی ماڑی بات چپکی ہوئی ہو. مثلا ان کے ساتھ، نبی کے ساتھ ایک بات یہ چپکی ہوئی تھی کہ یہ کمزور ہے، یہ ان کا ذنب تھا. اب وہ ذنب کیا ہو جائے گا؟ بھاگ جائے گا، دور ہو جائے گا. وہ کمزوری خدا کریم دور کر دی ہے. خدا کریم نے اب کمزور نہیں رہے ہیں، صلح ہو گئی ہے، اور بہت ساری دوسری کامیابیاں مل گئی ہیں. تو ذنب کا معنی بھی یہ کر کے، گناہ کر کے، ادھر سے لیغفر کا معنی معاف کر کے. تمام مفسرین بشمول جناب آغائے شیخ محسن نجفی پھنس گئے ہیں اور معنی نہیں آ رہا ہے. یہاں 4 احتمال اس کے معنی کرنے میں دیے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ذکر کریں گے. لیکن جناب شیخ محسن نجفی آخر میں جب سارے معنی کر لیتے ہیں اور مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، معصوم ہے وہ، جب گناہ مانا کرتے ہیں تو سوال پہلا تو پیدا ہوتا ہے کہ ایک معصوم سے گناہ کیا ہوا ہے کہ خدا ان کو کیا کر رہا ہے؟ معاف کر رہا ہے. اگر لیغفر کا معنی معافی لیں اور ذنب کا معنی بھی گناہ لیں تو پھر معصوم ہوتے ہوئے انہوں نے گناہ کیا کیا ہے کہ ان کو معافی خدا دے رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کا تعلق جنگ کے ساتھ کیا ہے؟ فتح دی ہے، جو بھی فتح دی ہے اس فتح کی وجہ سے آپ کے گناہ معاف کر دیے، اور وہ بھی کیسے؟ پچھلے بھی اور اگلے جو آپ نے نہیں کیے ہیں گناہ، خدا کریم ابھی سے وہ بھی کیا کرتا ہے؟ ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، جو بعد میں آپ گناہ کریں گے وہ بھی معاف. کیسی کتنی عجیب سی بات ہے. جب جناب شیخ محسن نجفی حفظہ اللہ جب ساری یہ تفسیر کر لیتے ہیں نا، اور بالآخر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. آخر میں ایک اعتراف کر ایک جملہ ایک لائن میں لکھتے ہیں، اور لکھتے بھی عربی میں. ویسے تفسیر کس زبان میں لکھی ہوئی ہے؟ فارسی میں، لیکن وہ جملہ عربی میں جناب شیخ محسن نجفی حفظہ اللہ لکھتے ہیں. اقول، جملہ یہ ہے لکھا ہوا ہے، اقول فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں، میرا کہنا یہ ہے کہ ما تلکا ما ذالکا کلہ، جو سارا میں نے بیان کر دیا ہے، یبدو لگتا ہے کہ ان ہناک سرا غامضا لم یکشف بعد، کہ یہاں کوئی اس آیت میں اسرار ہیں جو ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلے ہیں. فالاحسن، پس بہتر یہ ہے، للانسان ان یعترف،
بہتر انسان کے لیے کہ وہ اعتراف کرے کیا بعجزہ عن تفسیر ہذہ الآیہ، کہ اس آیت کی تفسیر ہمیں نہیں پتہ۔ یہ جملہ حضرت نے خود اس کتاب میں لکھ دیا، اور یہ ایک قسم کی ان کی بڑائی ہے، ہاں ایک قسم کی بزرگواری ہے کہ اپنے اعتراف کر لینا۔ کون مانتا ہے جی؟ یقین کریں کہ کوئی بھی بندہ یہ بات نہیں مانتا ہے کہ اس کو اس کی صحیح سمجھ نہیں آئی ہے، جیسے بھی ہوگا کم از کم اعتراف نہیں لکھتا ہے، سمجھ نہیں آیا تو اندر سے ممکن ہے ماننا ہوگا وہ کہ بھائی مجھے نہیں آتا، لیکن وہ کہ اس طرح ڈٹ کر اعتراف کر لے کہ مجھے اس آیت کی سمجھ نہیں آئی اور اس کی نہیں پتہ ہے مجھے اس کی تفسیر کا، تو اس طرح کی اعتراف لکھتا نہیں ہے۔ انہوں نے لکھ کر ایک بہت ہی بڑا، میں تو کہتا ہوں کہ کمال کر دیا ہے انہوں نے، کہ اعتراف کر لیا ہے اور مان لیا ہے کہ اس کا مجھے پتہ نہیں چلا ہے۔ تو دوستو اگر وہ معنی کریں گے جو ہمارا پہلے سے ذہن بنا ہوا ہے، جیسے کہ ہم اب جب بھی فتح کا معنی سنتے ہیں، فتح کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ہی معنی جاتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ کامیابی، اور وہ بھی جنگ میں، کسی مقابلے میں کامیابی کو فتح کہتے ہیں، خصوصاً جنگ میں، جبکہ فتح کا مطلب ہوتا ہے کھول دینا، اور غفران کا معنی بھی ہم نے جو ذہن میں رکھا ہوا ہے، سامنے جو سنا ہوا ہے، سن کے ہمارے ذہن پک گئے ہیں اس بات پر کہ غفران کا معنی کیا ہے؟ گناہ کی معافی، اور ذنب کا معنی بھی کبھی توجہ ہی نہیں کی، جبکہ قرآن بہت واضح ہے، جو ہوتا ہے گناہ اس کو قرآن کیا لفظ بولتا ہے دوستو؟ سیئہ، سیئہ، ذنب گناہ نہیں ہوتا ہے، سیئہ گناہ ہوتا ہے، سیئہ، جیسے خدا نے کہا وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَهُ مِثْلُهَا، سیئہ کا لفظ ہوتا ہے، یا اور قسم کے دوسرے لفظ ہیں، اور معافی کے لیے، گناہ کی معافی کے لیے بھی اور لفظ ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ ہے عفا، تعفیف، معاف کرنا، وہ ہے جو گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہاں عفا ہو وہ ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ جو آیت آپ دعا کے طور پر پڑھتے ہیں سورۃ بقرہ کے آخر میں ہے، ربنا واغفر لنا ذنوبنا، ربنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا، اس میں دونوں ہیں، واغفر لنا بھی ہے اور واعف عنا بھی ہے۔ تو ٹھیک، تو وہاں ایک ہی آیت میں دونوں لفظ آئے ہوئے ہیں، واغفر لنا واعف عنا، تو اگر ان کے معنی ایک ہو تو دونوں لفظ ایک آیت میں آنا کتنا معیوب ہے، کہ ایک ہی خدا کریم کی کلام بہت فکس ہے اور بہت ہی ایک ایک لفظ دھیان سے رکھا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واعف عنا کا اور معنی ہے، واغفر لنا کا اور معنی ہے، اور پھر یہ تو حتیٰ وقف استغفار تو خدا نے کافروں سے بھی کہا ہے کہ کافروں کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی استغفار کریں، جبکہ ابھی ان کے گناہ ثواب کی بات تو بالکل، جب فروعات دین ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو ان کے گناہ ثواب کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ سورہ نوح میں ان کو کہا ہے وَقُلْتُ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا یمددکم ببنین، کہ خدا کریم سے استغفار کریں۔ کافروں کو حضرت نوح کہتے تھے کہ استغفار کریں تاکہ اللہ آپ کی کیا بنائے، آپ کو بچے دے، آپ کے جو ہے نا پانی دے، آپ کے باغات ہوں، آپ کے کیا کیا ہوں۔ استغفار کے بدلے میں ملنے والی چیزیں گناہ کی معافی نہیں تھی، بلکہ کیا تھا؟ دنیاوی مشکلات دور ہونا، یعنی جو ان کی خرابیاں تھیں، کمزوریاں تھیں، نقص تھے، ان نقصوں کا کیا ہونا؟ دور ہونا، غفران کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا قابل توجہ ہے، ہم انشاءاللہ اس کو زیادہ تر اگلی اپنے جو ہوں گے جلسات انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے۔ تو دوستو تھوڑا سا ایک معنی
ٹھیک نہ کرنے سے آدمی آگے جا کر کیا ہو جاتا ہے، بالکل پھنس جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آدمی تھوڑا سا ان چیزوں کو اور بھی زیادہ تحقیق کے ساتھ دیکھے اور سمجھے، اور پھر آسانی سے جو معنی ہم کر رہے ہیں ان فتحنا لک فتحا مبینا اور لیغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، بہت ہی آسان ہے۔ لیغفرا یعنی خدا نے یہ فتح اور یہ کھل دی ہے۔ فتح بھی جنگ میں ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ جو کھل آپ کے لیے پیدا ہو گئی ہے، آپ اس کی وجہ سے آپ کے پچھلے بھی جو ذنب ہیں، یعنی پچھلے ذنب یعنی جو لوگوں نے پیچھے آپ کے مثلا کہا ہوا ہے کہ آپ ساحر ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ یہ ہے وہ ہے، جو بھی یہ اس قسم کی جو آپ کے خلاف باتیں ہوئی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے آگے بھی اس کے بعد بھی کوئی آپ کے خلاف اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا۔ ابھی تک نبی کا نام اسی طرح پاکیزگی کے ساتھ حتیٰ کافروں میں لیا جا رہا ہے، اور یہ مراد ہے ما تقدم من ذنبک، جو پچھلے آپ پر اگر حرف آیا تھا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد بھی رہتی دنیا تک کیا ہو جائے گا، کیونکہ نبی کو خطاب ہے لیغفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو بعد میں بھی کبھی ممکن تھا کہ کوئی آپ کے خلاف زبان درازی کرتا تو کبھی یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ یعنی کوئی اگر کرے گا بھی تو ایسے ہے جیسے آسمان پر تھوکنا ہو، آسمان پر جو تھوکتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، تھوک کس پر آتی ہے، خود پر آتی ہے، آسمان پر تو کبھی تھوک جا ہی نہیں سکتی ہے۔ تو جو نبی کے خلاف ابھی اسی دنیا میں بھی اب ایسے ہے، جو لوگ کوشش کر رہے ہیں تو یہ مسلمانوں کی نااہلی کی وجہ سے یہ مسئلہ اتنا بڑھ رہا ہے، نہیں تو کسی نے ان کو گھاس بھی نہیں ڈالنا ہے جو حضرت کی توہین کے سلسلے میں سوچتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے نااہلی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ایک نااہل کی نااہلی کو ہم کیا کرتے ہیں، پورے جہان میں پھیلاتے ہیں، خود ہم پھیلاتے ہیں۔ اس نے تو ایک واٹس ایپ کیا تھا، ہاں پھر اب باقی کام کس کے ذمہ اس نے چھوڑ دیا ہے، ہمارے، کیا باقی کام آپ پھیلائیں، دنیا میں جتنا ہو سکتا ہے اس کو بات کو پھیلائیں، جبکہ خدا کریم نے کہا ہے کہ جتنی بھی بری بات ہو اس کو کیا کریں، ڈھانپیں، اس کو نہ پھیلائیں، اس کو بالکل بھی نہ پھیلائیں۔ اور اس کے لیے آپ کو ایک آخری مثال دیتا جاؤں کہ اگر کسی گناہ پر مثلا جیسے قرآن میں ہے کہ زنا پر اگر شہادت اور بینہ اور گواہی قائم ہو جائے تو ان کی سزا ہے 4 بندے شہادت دیں۔ 4 بندوں نے ایک مسئلہ دیکھا، خرابی دیکھی، آئے گواہی دی، تو ان کو جن کے خلاف گواہی دی گئی ہوگی ان کو سزا ملے گی۔ اگر 3 بندے ہوں تو پھر 3 بندے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ غلط کام ہوا ہے، اب ان کو کیا حکم ہے، کیا کریں، جی یہ دل میں رکھیں، ختم بات۔ اگر یہ لوگ آئے اور انہوں نے گواہی دے دی، کہا 3 لوگ آ گئے کہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ یہ غلط کام ہوا ہے، شریعت کہتی ہے کہ پہلے ان کو لٹا دے ادھر اور 80 کوڑا ان کو لگائے، اس لیے کہ یہ بات انہوں نے غلط بات کو پھیلایا ہے، جس کو جب تک مکمل نہیں تھا کام تو اس کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ اتنی بڑی سزا ہے، غلطی بھی نہیں کی ہے، ایک جرم کو دیکھ کر جرم کو بتا رہے ہیں، لیکن خدا کریم کا کہنا یہ ہے کہ ان چیزوں کو کیا رکھیں، اگر آپ کو کہیں خدا نخواستہ کچھ ایسے غلطی پتہ بھی چل گئی ہے تو سر رکھیں، اس کے معاملے کو خدا پر چھوڑ دیں، آپ کا فائدہ ہوگا، معاشرے کا فائدہ ہوگا۔ تو خدا کریم یہ کہہ رہا ہے، اور
یہی حکم اسلام ہے اور اسی کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم یہ چیزیں جو ہے نا آہستہ آہستہ اس آیات کی تفصیل جو ہے نا ایک اخلاص کے ساتھ کوشش کریں گے بیان کریں۔ تو یہ ابتدائیہ تھا جو آج اس سورہ فات کے بارے میں بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ خدا کریم توفیق دے گا تو اگلی صورت حال بعد میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔